قرآن کریم اللہ رب العالمین کی آخری سچی کتاب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا آبادی معجزہ ہے۔ قرآن پاک کو مٹانے کے لیے، اس کے معانی اور مفاہیم میں تحریف کے لیے بہت سے طوفان آئے، لیکن ہر طوفان جو بھی قرآن پاک کی مخالفت پہ کھڑا ہوا وہ خود ذلیل و خوار ہو کر قرآن پاک کے قدموں میں گرنے پر مجبور ہوا۔ قرآن پاک غالب اور وہ مغلوب رہا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ رب العالمین اس قرآن کے ساتھ کئی لوگوں کو رفعت عطا فرمائے گا اور کچھ اور لوگوں کو ذلت و خواری دے گا، یعنی جو قرآن پاک کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، وہ عزت اور بلندی پا جائیں گے، اور جو قرآن پاک کے ادب کے خلاف جائیں گے، اس کے تقاضوں کے خلاف چلیں گے، تو وہ ذلت و خواری ان کا مقدر ہوگا۔ میرے معزز سامعین، اس وقت میں تاریخ اسلام کے ایک خاص صفحے کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق قرآن پاک کی عظمت اور خدمت سے ہے۔ 212 ہجری میں ہارون الرشید کے دوسرے بیٹے مامون نے خلق قرآن کے عقیدے کا اظہار کیا۔ قرآن پاک کی عظمت کو گھٹانے کی یہ ایک غیر شعوری سازش بھی، قرآن جو اللہ پاک کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت قدیم ہے، تو اس کو اس کے مرتبے سے گھٹانے کی ایک غیر شعوری سازش تھی۔ تو اس پر جب عوام الناس میں وہ احتجاجی خیالات کا اظہار ہوا اور لوگوں کی ناپسندیدگی زیادہ ہوئی، تو مامون الرشید نے وقتی مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ 218 ہجری میں کچھ وہ بزرگ جن کی وجہ سے مامون دباؤ میں تھا وہ فوت ہو چکے تھے۔ اب مامون نے کہا کہ مجھے روکنے والا کوئی نہیں، تو اس نے اپنے اس نظریے کا کھل کر اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ ہر فتنے میں اللہ پاک اپنے دین کی حفاظت کے لیے نئے سے نئے لوگوں کو پیدا کرتا رہتا ہے اور ظاہر کرتا رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اس وقت اللہ رب العالمین نے امام احمد بن حنبل کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ قرآن پاک کے مقام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بہت سے لوگ وہ حکومتی دباؤ کی وجہ سے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے خلق قرآن کے قائل ہو گئے، اور بہت سے لوگ انہوں نے خاموشی کرنے میں اپنی عافیت جانی، خاموش رہنے میں۔ امام احمد بن حنبل نے اعلان القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ نعرہ بلند آواز میں بیان کیا، اور حکمرانوں کے نازک کانوں کی پرواہ نہ کی، مزاج شاہی کی برہمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے احمد بن حنبل ڈٹ گئے۔ اب مامون نے آرڈر دیا، مامون کا آرڈر آیا کہ جو نہیں مانتے ان کو گرفتار کر لو۔ احمد بن حنبل بھی گرفتار ہو گئے۔ اب گرفتار کر کے سپاہی لے جا رہے تھے مامون کے پاس۔ مامون اس وقت روم کی زمین میں کہیں جہاد کے لیے مصروف تھا۔ راستے میں ان سپاہیوں نے کچھ کرامات دیکھیں، مرعوب ہو کر کہنے لگے کہ اے امام آپ چلے جائیں، ہم کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، امام بھاگ گئے، آپ چھپ جائیں، روبوش ہو جائیں، حکمران کے ارادے بہت غلط ہیں اور وہ آپ کی بے ادبی کرے گا۔ آپ نے فرمایا اس طرح تم لوگوں کو حاکم وقت مصیبت میں ڈال دے گا، یہ طریقہ نہیں۔ راستے میں تھے اور کسی نے ذکر کیا کہ مامون نے اس قسم کے الفاظ بولے ہیں کہ وہ آئیں تو میں ان کو مار مار کر ہلاک کر دوں گا، اور کچھ برے اور الفاظ گالی کے۔ احمد بن حنبل کے منہ سے یہ نکلا کہ یا اللہ، اس خبیث کی اتنی جرت، تیرے اولیاء کو یوں چیلنج کرتا ہے۔ تو تھوڑے ہی لمحات گزرے کہ اچانک نکارہ بجا اور اطلاع یہ ملی کہ مامون اچانک فوت ہو گیا ہے۔ سپاہیوں نے امام احمد بن حنبل کی ہتھکڑیاں کھول دی، کہا جی آپ واپس چلے جائیں۔ مامون کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوا وہ بھی اسی کے نظریے پر۔ اس مامون کے بعد جو خلیفہ ہوا، اس کے دور میں امام احمد بن حنبل کو بہت زیادہ اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ یہ ہارون الرشید کا بیٹا محمد، اس کا نام ہے، معتصم باللہ لقب ہے۔ اس کے دور میں امام احمد بن حنبل کو بہت زیادہ اذیتوں تکالیف سے گزرنا پڑا، اور تازہ دم جلاد بلائے جاتے، پوری قوت سے 10 کوڑے مارتے،
اس کے بعد جلات بدلا دیے جاتے اور احمد بن حنبل اس وقت تک مارا جاتا یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے. اس کے بعد مرم پٹی کچھ ضروری کر کے اور پھر اگلے دن پھر جب تازہ دم ہوتے کچھ جسم ٹھیک ہوتا پھر یہی سلسلہ. خلیفہ وقت بار بار کہتا کہ احمد بن حنبل اپنے آپ پر ترس کرو، تم کہہ دو کہ جو ہم کہتے ہیں ہماری بات سے مخالفت نہ کرو، ٹکراؤ نہیں. وہ کہتے کہ مجھے قرآن پاک سے دلیل دو یا حدیث رسول سے دلیل دو، میں تمہارے جابرانہ فیصلوں کو نہیں مان. احمد بن حنبل فرمایا کرتے کہ ایک ڈاکو اس نے مجھ سے بڑی بھلائی کی، ہمیشہ اس کے لیے دعائے خیر کرتے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ ڈاکو نے بھلائی کی؟ فرمایا ہاں. جب مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے معتصم کے دربار میں تو اس وقت وہ ڈاکو سامنے سے آ رہا. اس نے کہا میں اتنی جیل کاٹ کر آ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں، لیکن مجھے ان کے کوڑے اور ان کی سزائیں میرے راستے سے نہیں ہٹا سکیں. اور احمد بن حنبل آپ تو مسلمانوں کے امام ہو، اور اس وقت اگر آپ اپنے قدموں سے پھسل گئے، ڈگمگا گئے، تو اور کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا جو اسلام کی کشتی کی ملاحی کرے اور لوگوں کو صراط مستقیم پر لے کر چلے. تو اس کی اس بات سے امام کو بڑی عبرت ہوئی. اس نے کہا کہ میں غلط راستے پر ہوں اور میں ڈٹا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ جتنی دیر مرضی رکھا جاؤں گا، یہی کام اپنا ہی کرنا جو کر رہا تھا. اور دیکھیں آپ کو یہ آپ کے راستے سے نہ ہٹا سکیں. بہت زیادہ آپ کو اذیتیں دی گئیں. بعض روایات کے مطابق 1000 کوڑے آپ کے جسم کے متفرق حصوں پر مارے گئے. آپ کے جسم پر متفرق کر کے 1000 کوڑے مارے گئے. اور اس کی دردیں اس فتنہ کے ختم ہونے کے بعد 20-22 برس آپ زندہ رہے اور اپنے جسم میں اس کی دردیں محسوس کرتے. بسا اوقات آپ کو نماز میں ہاتھ باندھنا بڑا مشکل ہوتا. اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ احمد بن حنبل یہ دوسرا خلیفہ کا دور گزرا. پہلے مامون، اس کے بعد معتصم، اس کے بعد آیا واسق. واسق باللہ بھی اسی نظریے پر تھا. واسق باللہ کو کسی نے ایک بات کہہ دی. اس نے کہا کہ جو نظریہ تم پیش کرتے ہو کیا یہ رسول اللہ کی حدیث میں ہے؟ وہ کہنے لگا جی استدلال ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جانا ہے، کیا صریح آپ نے فرمایا، بیان کیا؟ اس نے کہا نہیں. جب اس سے پوچھا گیا کہ اللہ پاک نے کسی آیت میں وضاحت سے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہو؟ کہا نہیں. کہا کہ پھر سوچ کہ جو مسئلہ اللہ پاک کو بیان کرنے میں اللہ پاک نے بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا، اس کے بغیر ایمان کو قبول کر لیا. رسول اللہ نے وہ بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا، اس کے بغیر ایمان کو قبول کر لیا، تو کہلائے رسول اللہ کا خلیفہ اور کہ ایسا مسئلہ جو ہم کہتے ہیں وہ مانو ورنہ کفر، تمہارا ایمان بھی نہیں مانتے. یہ بات واسق کے ذہن پر چوٹ لگی اور اس نے کچھ اس بات کی طرف میلان کیا، ہدایت کی طرف، لیکن اس کو اظہار کا موقع نہ ملا اور اس کی موت ہو گئی. اس کے بعد جو چوتھا خلیفہ آیا، مامون، معتصم، واسق، اور اس کے بعد جو چوتھا آیا، اس کے دور میں پھر یہ کھل کر فتنہ ختم ہوا اور اہل سنت کا عروج اور غلبہ ہوا. یہ جعفر بن معتصم تھا، متوکل علی اللہ اس کا لقب ہے. اس کے دور میں 232 ہجری میں اس نے خلافت سنبھالی. اس کے دور میں اہل سنت کا عروج اور غلبہ سارا کچھ. یہاں ایک بات تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھی واسق کے دور میں، کیونکہ واسق بھی انہی کے نظریات پر تھا. واسق کے دور میں 31 ہجری میں 231 ہجری میں اسی فتنہ خلق قرآن میں ایک عالم تھے احمد بن نصر خزائی. انہیں اسی مسئلہ میں حکمرانوں سے ٹکرانے کی وجہ سے قتل کر، ان لوگوں نے قتل کر کے چوک میں سولی پر لٹکا دیا اور اعلان یہ تھا کہ اس کے چہرے کو قبلہ سے پھیر دیا جائے کہ یہ رسول اللہ کی ملت پر نہیں ہے، کعبے کی طرف منہ کرنا اس کا حق نہیں. حکمرانوں کے ذہن میں جو خیال تھا انہوں نے کہا دین وہی ہے، باقی سب جھوٹ ہے. تو کعبہ سے احمد بن نصر کے چہرے کو پھیر دیا گیا اور حکم یہ تھا کہ سولی سے اتارنا نہیں، لاش وہیں گل. بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، اس وقت میرے سامنے تاریخ الخلفاء. تو انہوں نے واقعہ یہ ہوا کہ چند روز کے بعد کوئی آدمی رات کے وقت وہاں گلی سے گزر رہا، چوک سے جہاں احمد بن نصر کی لاش سولی پر لٹکی ہوئی، تو اس نے صاف آواز میں سورہ یاسین سنی. لاش میں سے بلند آواز میں قرات ہوتی یاسین والقرآن الحکیم، پوری سورہ. جس آدمی نے یہ منظر دیکھا دوسرے دن پھر آ گیا اس وقت، اب پھر تلاوت. اب اس نے کچھ لوگوں کو بتایا، ہوتے ہوتے اچھا خاصا جم گٹھا ہو گیا. روزانہ اس وقت لوگ اکٹھے ہوتے آدھی رات کے بعد اور وہ ان کے جسم سے تلاوت یاسین شریف کی بلند آواز میں ہوتی. بادشاہ تک کی اطلاع پہنچی. بادشاہ نے کہا کہ، اور دوسرا یہ ہوا
کہ ہر روز وہ چہرہ پھیر دیتے کعبہ سے، اور صبح جب آتے تو کعبے کی طرف چہرہ ہوتا، جسم تر و تازہ. تو وہ بڑے پریشان تھی. اسی دوران اطلاع ملی کہ یہ اس طرح تلاوت ہوتی یاسین کی. تو بادشاہ وقت کو اس پر انہوں نے کہا کہ اب لاش اتار کر دفنا دو، ورنہ عوام میں تیرے خلاف اتنی نفرت کا لاوا پک رہا ہے کہ شاید تو کنٹرول نہیں کر سکے گا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی آدمی سیدھا کر دیتا ہے اس کا چہرہ، باقی لوگوں کی باتیں ہیں. پھر اس نے اپنے خاص کارندے اسی اجتماع میں بھیجے. تصدیق ہونے پر پھر اس نے وہ لاش اتروا کر تدفین کی اجازت دی اور معاملہ. شاید یہی واقعہ اس کی ہدایت کا سبب بنا ہو کہ بعد میں کہ 232 میں یہ مر گیا، فوت ہو گیا. اور فوت ہونے سے پہلے اس نے ان خیالات کا اظہار کیا کہ یہ نظریہ غلط ہے خلق قرآن کے بارے میں، لیکن اس کو اعلانات کرنے اور اجاگر کرنے کا موقع نہیں ملا. یہاں اس بات سے بات آئی کہ جسم سے، شہید کے جسم سے قرآن پاک کی تلاوت ہونا، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مشہور ہے ہی. یہ احمد بن نصر خزائی دیکھ لیں، اہل بیت کے خدام کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی. اس کے بعد دیکھیں، ایک قاری تھے صلاح الدین ایوبی کے دور میں، ایک فوجی جرنیل اور قاری عبد الرحمن، امیر عبد الرحمن، ان کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ جنگ سے پہلے فوج کو وہ آیات پڑھ کر سنا رہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اور اس طرح کی آیات. جب اس محاذ پر اتفاق یہ ہوا کہ اس محاذ پر مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ ساری شہید. اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہوتی ہیں. اب وہ پوری فوج کے تحت تیغ ہو جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد، کافر فوج کا انگریز جو تھا جرنیل، وہ چلتے پھرتے آیا اور عبد الرحمن کی لاش کو پہچان کر ٹھوکر لگا کر کہتے، ہاں عبد الرحمن، تو کہتا تھا شہید زندہ ہے، اب بتا. وہ عبد الرحمن، امیر عبد الرحمن کے جسم سے حرکت آئی، جسم میں اٹھ کر بیٹھ گئے، سارے الگ گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور آواز صاف ہے، میں اب بھی کہتا ہوں شہید زندہ ہیں، سن، میں اور ہر شہید زندہ ہے. اور وہ دوبارہ پڑھ دی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. وہ انگریز کانپنے لگا. اس نے کہا، یہ میدان میں گرے پڑے اور پھر سر ساتھ نہیں اور یوں بول رہے ہیں. یہ ایک واقعہ نہیں، بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک حق ہے، قرآن پاک سچی کتاب ہے، قرآن پاک رفعت کا سبب ہے، قرآن پاک عزت کا سبب ہے. اور جو قرآن پاک کو بے عزت کرنا چاہے وہ خود بے عزت ہوگا. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اور دوسرے مقام پر فرمایا للہ العزت، اللہ رب العالمین کے لیے عزت ہے، اس کی عطا کرنے سے رسول اللہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. اور قرآن پاک اللہ رب العالمین کی صفت ہے. ایک حدیث پاک آئی، حضور علیہ، یہ تمیم داری بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کے لیے، رسول کے لیے، کتاب کے لیے، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، عوام کے لیے. اس کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں، دیگر شارحین فرماتے ہیں، اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب، رسول کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب، کتاب کے لیے خیر خواہی کتاب کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کی بے ادبی اگر کسی جگہ ہو تو اس میں رکاوٹ کرنا، بے ادبی سے اللہ کی کتاب کو بچانے کی کاوش کرنا، یہ کتاب اللہ سے خیر خواہی میں آتا. اور یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اب اگلی بات کہ ہم موجودہ دور میں کیا کر سکتے ہیں. یہ سویڈن وغیرہ اور جو کفار کے ممالک ہیں وہاں قرآن پاک کی بھی حرمتیاں کرتے ہیں، تو اس کے بارے جو ہمارے بس میں ہے وہ تو کیا جا سکتا ہے. ہمارے بس میں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو سکتا ہے، ہمارے اختیار میں ان سے سفارتی تعلقات کا انقطاع ہو سکتا ہے، ہمارے اختیار میں ان پر بین الاقوامی طور پر دباؤ ہو سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر مسلمان حکام دیانتداری سے اپنی ذاتی فوائد اور مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر پوری ہمت سے بائیکاٹ کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ سویڈن کی حکومت اس بات کی دفاع کر سکتی ہے. قرآن پاک کی جو بے ادبی کی گئی وہ ٹھیک ہے، اگرچہ وقتی طور پر مقدمہ تو درج ہو چکا، لیکن آخر انہیں جرت کیوں دی جاتی ہے، انہیں یہ چور دروازے کیوں ملتے ہیں جن کے تحت انہیں امید ہوتی ہے ہم بچ جائیں گے. سخت قانونی کارروائی ان کے خلاف کی جائے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے جس بدبخت نے قرآن پاک کی بے ادبی کی. اللہ رب العالمین قرآن پاک کی عظمتوں میں اضافہ فرمائے، اور جو قرآن پاک کی عظمت کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بلندیاں اور عزت عطا فرمائے، اور باقی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن پاک کی عظمت کے لیے اپنے حصے کا کام کریں. اور جو غیر مسلم قرآن پاک کی عظمتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ پاک یا تو ان کو ہدایت عطا فرما دے یا پھر نشان عبرت